بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یوٹیوب پر قرآن و سنت سے متعلق مسائل اور ان کے حل کے لیے وظائف کا سب سے بہترین چینل اور اس پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو جس تیزی کے ساتھ سبسکرائبر یعنی اس کارواں میں ہمارے ہم سفروں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ہماری اپلوڈ کی گئی ویڈیوز اور تمام کانٹینٹ آپ سب کی زندگیوں میں کیسی آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اور ہمارے مشن کی کامیابی پر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے تعاون کے بغیر شاید یہ سلسلہ نہ چل سکے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اس تعاون کا سلسلہ مزید دراز کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو یہ تمام لاجواب وظائف جو ہیں، تمام مسنون دعائیں ہیں اور جو دنیا اور آخرت میں اثر رکھنے والی قرآنی آیات ہیں، یہ آپ کو بلا تاخیر مل جایا کریں گی۔ دوستو پچھلی چند ویڈیوز میں ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ کی زندگیوں میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ اس کو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس بات پر ہمیں آپ کی طرف سے بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملنا شروع ہو گیا ہے، اور ہمیں بے شمار لوگ اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے حل تجویز کرنے کا کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ذرا طبی نوعیت کا ہے۔ ہمیں بہت سارے لوگوں نے یہ ریکویسٹ بھیجی کہ ہم کالے یرکان یعنی ہیپاٹائٹس کا علاج کوئی وظیفہ یا کوئی طبی نسخے کے ذریعے، طب نبوی میں موجود کسی بھی نسخے کے ذریعے ہم بتائیں۔ دوستو ہم نے تھوڑی بہت ریسرچ کی، اور اس کی گئی ریسرچ کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ ہمیں سرخروئی ہوئی اور ایک نہایت تیر بہدف نسخہ اور اسماء الحسنہ سے متعلق ایک وظیفہ ہمیں ایسا ملا جو کسی بھی لا علاج مرض بشمول یرکان یا اس کیٹیگری کے جو دوسرے امراض ہیں جس سے ڈاکٹر اور جو دوسرے طبیب ہیں وہ ہاتھ اٹھا چکے ہیں اور مایوسی کا اظہار کر چکے ہوں، ان کے علاج کے لیے دونوں نسخہ اور وظیفہ نہایت تیر بہدف ہے۔ دوستو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں ہر طرف سائنس کا دور دورہ ہے، یعنی سائنس کا راج ہے۔ اس سائنٹیفک یا میڈیکل فیلڈ میں جتنی پروگریس ہوئی ہے، اس نے دو طرح کے اسکول آف تھاٹس کو جنم دیا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، بس آنکھوں دیکھی پر یقین رکھتے ہیں، اور ان مسنون دعاؤں اور وظیفوں کے معجزات اور کرامات سے بالکل انکاری ہیں۔ جبکہ دوسری طرف وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو صرف ان وظیفوں اور دعاؤں کے چکروں میں ہی رہتا ہے، یعنی عمل ان میں ناپید ہے۔ وہ بجائے کسی ماہر طبیب یا کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جانے کے اپنی بیماریوں کا حل تعویذ گنڈوں کے ذریعے کروانے پر ہی لگے رہتے ہیں، اور چنانچہ مختلف جعلی پیروں، بابوں، عاملوں کے ہتھے چڑھ کر نہ صرف اپنے مال دولت سے محروم ہوتے ہیں بلکہ اپنی زندگیاں اور عزتیں تک گنوا دیتے ہیں۔ تو پھر اس صورتحال میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دوستو ہمیں کرنا وہ چاہیے جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟
उनका तर्ज अमल क्या था। ख्वातीन व हज़रात, उनका तर्ज अमल ये था कि इलाज करवाना तो सुन्नत नबवी है, ये हम सबको मालूम है। इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेशुमार दुआएं जो हैं वो तजवीज की हैं। यानी हमें ये बता दिया गया कि बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि किसी भी किस्म की मुश्किल से निकलने के लिए अमल का सहारा लिया जाए और उसके साथ साथ दुआ का हाथ पकड़ा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्जी और मंशा के बगैर तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब तक उसकी खुशनुदी शामिल नहीं होगी हमको उस मुश्किल से रिहाई नसीब नहीं होगी। तो हमें करना भी यही है कि एक तो साथ साथ इलाज करवाएं, कोई भी बीमारी हो, कोई लाइलाज बीमारी हो या दूसरी बीमारी हो, उसका एक तो हम इलाज करवाएं और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की बारगाह में से शिफा की दुआ करें। ख्वातीन हज़रात, अब आपके साथ मैं काले यरकान का गारंटी के साथ इलाज के लिए एक तिब्बी नुस्खा पेश करना चाहूंगा, और अगर इस नुस्खे का इस्तेमाल कोई एक हफ्ते तक यानी 7 दिन तक इस नुस्खे का बाकायदा इस्तेमाल किया जाए तो आप टेस्ट करवा के देख लीजिएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे इसके नताइज से। करना आपको ये होगा कि आप किसी भी पंसारी की दुकान यानी जिनके पास देसी दवाएं और जड़ी बूटियां होती हैं, आप उसकी दुकान पर जाएं और उससे बंद खोड़ तलब करें। ख्वातीन हज़रात, ये एक बूटी है, आपसे गुजारिश है कि आप कागज कलम जरूर पकड़ लें और साथ साथ लिखते जाइए। आपने करना ये है कि पंसारी की दुकान से बंद खोड़ बूटी लेनी है, उसको फिर आप अच्छी तरह पीस लीजिए। ये नॉर्मली ड्राई फॉर्म में होती है, इसको आप अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए ग्राइंडर में और बारीक सफूफ बना लीजिए इसका, यानी पाउडर की सूरत में बना लें आप। इस नुस्खे का दूसरा हिस्सा जो है उसका जुज़ है खट्टी लस्सी। ये आपको आपके घर में बआसानी होनी चाहिए। तो आपने करना ये है कि रोजाना 1 छोटा चम्मच इस पाउडर का खट्टी लस्सी के साथ 1 छोटा चम्मच सुबह और 1 छोटा चम्मच शाम को खाना है। लेकिन खाने से पहले आपने इस सफूफ पर 4 मर्तबा सूरह फातिहा की तिलावत करके दम करना है। यानी आपने खाने से पहले 4 मर्तबा अलहम्द शरीफ जो है उसको पढ़कर इस पर दम करना है, और फिर आप इसको 7 दिन तक कम से कम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं, और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करना मत भूलें। इसके साथ साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर से पूरी उम्मीद है कि इस खतरनाक बीमारी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि जैसा कि पहले बयान किया गया है कि इलाज के साथ साथ दुआ का अमल जरूर शामिल हाल रखना चाहिए। बाज औकात जब हमारी दुआ वक्ती तौर पर कबूल नहीं होती तो ये गुमान जहन में से नहीं गुजरना चाहिए कि ये वजीफा जो है ये बाअसर नहीं साबित हुआ, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारा एकान, क्या हमारे ईमान में, एतकाद में कोई कमजोरी तो नहीं। दूसरी बात जो हमें सिखाई गई है और हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला हमारे मुस्तकबिल को, हमारी जरूरियात को हमसे बेहतर जानते हैं, और बाज दफा जब एक दुआ वक्ती तौर पर कबूलियत का दर्जा नहीं पाती तो उसको एक पेंडिंग फॉर्म में रख दिया जाता है और अल्लाह ताला मुस्तकबिल में हमारी जरूरत से कोई बेहतर चीज हमें इनायत कर देते हैं। अब जैसा मैंने वीडियो के शुरू में आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक वजीफा भी जरूर शेयर करूंगा इस नुस्खे के साथ साथ। वजीफा जो है वो
ایک اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم ہے یا اللہ، اس پر مشتمل ہے۔ کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد باوضو رہیں اور قبلہ رو ہو کر یا اللہ یا رحمان کا ورد جاری رکھیں، اور یہ عصر سے مغرب کے درمیان پڑھتے رہیے، یعنی قبلہ رخ ہو کے یا اللہ یا رحمان پڑھتے رہیے، اور پھر مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری عاجزی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیے۔ اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی لا علاج بیماری ہو جس سے تمام دنیاوی طاقتوں نے مایوسی کا اظہار کر کے ہاتھ کھڑے کر دی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے ایک خاص اذن ضرور جاری ہوگا جس سے آپ کو یا آپ کے اس مریض کو ضرور شفا ملے گی۔ آخر میں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی کارآمد لگے تو اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ نہ جانے کس کی زندگی بچ جائے، آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے کس کی زندگی بچ جائے، کس کا گھر بچ جائے، وہ تا عمر آپ کے لیے سراپا دعا بن جائے۔ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو کانٹینٹ کو لے کر آپ کی خدمت میں جلد از جلد ہم آتے رہیں اور آپ کی زندگی آسان بناتے رہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے ساتھ تعاون کا سلسلہ بڑھاتے جائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔